بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز پچھلی ویڈیوز میں ہم نے امام حسین کے اصحاب اور دوسرے جو ساتھی تھے ان کی شہادتوں کے واقعات آپ سے بیان کیے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام حسین کے جو عزیز و اقربا، ان کی اولاد، ان کے جو خاندان والے تھے، ان کی شہادتیں کیسے ہوئیں۔ مختصراً حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس کتاب کے ریفرنس سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا نام ہے 14 ستارے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پر تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ کتاب کے مصنف کے مطابق بنی ہاشم میں سب سے پہلے جس نے شرف شہادت حاصل کیا وہ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل تھے۔ آپ میدان میں تشریف لائے اور ایسا حملہ شعرانہ کیا کہ بزدل فوج کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ آپ نے 3 حملے فرمائے اور 90 دشمنوں کو فن نار کیا۔ دوران جنگ میں عمر ابن سبی سیدادی نے آپ کی پیشانی پر تیر مارا۔ آپ نے فطرت کے تقاضے پر تیر پہنچنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیا، اور ہاتھ پیشانی سے اس طرح پیوست ہو گیا کہ پھر جدا نہ ہوا۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا جو صاحبزادے کے دل پر لگا، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ کو خاک و خون میں غلطاں دیکھ کر آپ کے بھائی محمد بن مسلم آگے بڑھے اور انہوں نے بھی زبردست جنگ کی۔ بالآخر ابو جرہم ازدی اور لقیط اور ابن ایاس جہمی نے آپ کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد جعفر بن عقیل بن ابی طالب میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے 15 زبردست دشمنوں کو فناہ کے گھاٹ اتارا۔ آخر میں بشر بن خوت نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد جناب عبد الرحمن ابن عقیل میدان میں تشریف لائے۔ آپ نے زبردست جنگ کی اور آپ کو دشمنوں نے گھیر لیا۔ آخر کار عثمان بن خالد کی ضرب شدید سے آپ راہی جنت ہوئے۔ ان کے بعد عبداللہ اکبر بن عقیل میدان میں آئے اور زبردست قتال کے بعد عثمان بن خالد کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ اکبر کے بعد موسیٰ بن عقیل نے میدان لیا اور 70 آدمیوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد اون بن عقیل اور علی بن عقیل درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد محمد بن سعید بن عقیل اور جعفر بن محمد بن عقیل اور احمد ابن محمد بن عقیل یکے بعد دیگر میدان میں تشریف لائے اور کارہائے نمایاں کر کے درجہ شہادت حاصل کیا۔ ان کے بعد محمد بن عبداللہ بن جعفر میدان میں آئے اور 10 دشمنوں کو قتل کر کے بدست عامر بن نہشل شہید ہوئے۔ ان کے بعد اون بن عبداللہ بن جعفر میدان میں آئے اور 30 سواروں اور 8 پیادوں کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن بط کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ آپ کے بعد جناب حسن مصنع میدان میں تشریف لائے جو کہ امام حسن کے بیٹے تھے۔ آپ نے زبردست جنگ کی اور کافی زخمی ہو گئے، اور آپ کی حالت کچھ ایسی ہو گئی کہ لوگ سمجھے کہ شاید آپ شہید ہو گئے ہیں اور آپ کو مقتولین میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ کا ایک رشتے کا ماموں اسما ابن خارجہ مکنی بے ابی حسان انہیں اٹھا کر لے گیا۔ اس کے بعد امام حسن کے چھوٹے بیٹے حضرت قاسم میدان میں تشریف لائے۔ اگرچہ آپ کم سن تھے لیکن آپ نے ایسی جنگ کی کہ دشمنوں کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ آپ کے مقابلے میں ارزق نامی شامی پہلوان آیا، آپ نے اسے بھی پچھاڑ دیا، اور اس سے پہلے ارزق کے 4 بیٹوں کو بھی باری باری آپ نے قتل کیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ آپ نے 70 دشمنوں کو قتل کیا اور آخرکار عمر بن سعد بن عروہ بن نفیل ازدی کی تیغ سے شہید ہوئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کا جسم مبارک زندگی میں ہی پامال سم اسپاں ہو گیا۔ ان کے بعد عبداللہ ابن حسن میدان میں تشریف لائے اور زبردست جنگ کی۔ آپ نے 14 دشمنوں کو تہہ تیغ کیا۔ آپ کو ہانی ابن شیس خزرمی نے شہید کیا۔ ان کے بعد ابو بکر ابن حسن میدان میں آئے۔ آپ نے میمن اور میسرہ کو تباہ کر دیا۔ آپ نے 80 دشمنوں کو قتل کیا اور پھر شہید ہو گئے۔ آپ کو عبداللہ ابن اغبا غنوی نے شہید کیا۔ اس کے بعد احمد بن حسن میدان میں آئے۔ اگرچہ آپ کی عمر 18 سال سے کم تھی لیکن آپ نے یادگار جنگ کی اور 60 سواروں کو قتل کر کے درجہ شہادت حاصل کیا۔ ان کے بعد عبداللہ اصغر میدان میں آئے۔ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ لیلہ بنت مسعود تمیمی تھی۔ آپ نے زبردست جنگ کی اور درجہ شہادت حاصل کیا۔ آپ 21 دشمنوں کو قتل کر کے بدست عبداللہ ابن اغبا غنوی شہید ہوئے۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ عبداللہ اصغر کے بعد عبداللہ بن علی میدان میں تشریف لائے۔ یہ حضرت عباس کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی عمر بوقت شہادت 25 سال تھی۔ آپ کو ہانی ابن ثبت الخزرمی نے شہید کیا۔ ان کے بعد حضرت عباس کے دوسرے حقیقی بھائی عمران بن علی میدان میں آئے۔ آپ نے رجس پڑھا
اور زبردست جنگ کی۔ دوران قتال میں خولی ابن یزید ازبہی نے پیشانی مبارک پر ایک تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد آپ کا سر کاٹ لیا گیا۔ ان کے بعد حضرت عباس کے تیسرے حقیقی بھائی میدان میں تشریف لائے اور بقول ابو الفرج بدست خولی ابن یزید اور بروایت ابو مخنف بضرب ہانی ابن سبیت الخزرمی آپ شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 21 برس تھی۔ اس کے بعد فضل ابن عباس بن علی میدان میں تشریف لائے اور مشغول کارزار ہو گئے۔ 250 دشمنوں کو قتل کیا اور بالآخر چاروں طرف سے حملہ کر کے آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس کے دوسرے بیٹے قاسم ابن عباس میدان میں تشریف لائے۔ آپ کی عمر 19 برس تھی۔ آپ نے 800 دشمنوں کو فنا کر کے ان بنی ہاشم کے بہادر نونہالوں کی شہادت کے بعد حضرت عباس علمدار میدان میں حصول آب کے لیے تشریف لائے۔ آپ امام حسین کے مستقل علم بردار تھے۔ آپ کو کربلا میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، صرف پانی لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ کمال وفاداری کی وجہ سے نہر فرات میں داخل ہو کر پیاسے برآمد ہوئے۔ آپ کا داہنا ہاتھ خیمے میں پانی پہنچانے کی سعی میں زید ابن ورقہ کی تلوار سے کٹ گیا اور بایاں ہاتھ حکیم ابن طفیل کی تلوار سے کٹا۔ پھر ایک تیر مشکیزے پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ایک تیر آپ کے سینے میں بھی لگا۔ اس کے بعد لوہے کا گرز سر پر پڑا۔ آپ زمین پر آئے۔ آپ نے امام حسین کو آواز دی۔ امام حسین نے کمر تھام کر فریاد کی کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ کا لقب سقہ اور کنیت ابو الفضل اور ابو قربہ تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر نے اذن جہاد کی کوشش کی۔ بالآخر آپ کامیاب ہو کر میدان میں تشریف لائے اور آپ کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے آراستہ کیا۔ حضرت علی کی تلوار حمائل کی زرہ پہنائی اور پیغمبر اسلام کی سواری کے گھوڑے پر سوار فرمایا، جس کا نام عقاب یا مرتجز تھا۔ روانگی کے وقت امام حسین نے بارگاہ احدیت میں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، میرے پالنے والے، اب تیری راہ میں میرا وہ فرزند قربان ہونے جا رہا ہے جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ ہے۔ میرے مولا جب میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اس کی صورت دیکھ لیا کرتا تھا۔ مالک اس کی تو بھی مدد فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ میدان میں پہنچنے کے بعد حضرت علی اکبر نے رجز پڑھا اور مقابلہ شروع ہو گیا اور ایسی زبردست جنگ ہوئی کہ دشمنوں کے دانتوں پسینے آ گئے، صفوں کی صفیں الٹ گئیں، 120 دشمن فی النار ہو گئے۔ حضرت علی اکبر جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، باپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، پانی کی کوئی اگر سبیل فرما دیں۔ امام حسین کے پاس پانی کہاں تھا جو زخموں سے چور حضرت علی اکبر جیسے بیٹے کی آخری فرمائش پوری فرماتے۔ آپ نے کہا، بیٹا پانی تو تھوڑی ہی دیر میں نانا جان پلائیں گے، البتہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ حضرت علی اکبر نے بے چینی میں زبان تو منہ میں دے دی، لیکن فوراً ہی واپس کھینچ لی اور رو کر فرمایا کہ بابا جان آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام حسین نے رسول کریم کی ایک انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں دی اور فرمایا، بیٹا جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت علی اکبر دوبارہ میدان میں پہنچے۔ طارق ابن شیس، جس سے عمر سعد نے حکومت رقہ اور موصل کا وعدہ کیا تھا، علی اکبر کے مقابلے پہ آ گیا۔ آپ نے کمال جوان مردی سے اس پر نیزے کا وار کیا۔ نیزہ اس کے سینے پر لگ کر پشت سے باہر نکل آیا۔ اس کے مرتے ہی اس کا بیٹا عمر طارق میدان میں آ گیا۔ آپ نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر طلحہ ابن طارق سامنے آیا۔ آپ نے اس کا بھی گربان پکڑ کر اسے پچھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے مصرع ابن غالب کو حکم مقابلہ دیا۔ وہ علی اکبر کے سامنے آ کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے قتل ہونے سے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ عمر سعد نے محکم ابن طفیل اور ابن نوفل کو 2000 سواروں کے ساتھ حضرت علی اکبر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ علی اکبر نے نہایت دلیری سے حملے کا جواب دیا اور پیاس سے بے چین ہو کر آپ امام حسین کی خدمت میں پھر حاضر ہوئے اور پانی کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اب تمہیں ساقی کوثر ہی سیراب کریں گے، نور نظر جاؤ، رسول کریم انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر میدان میں واپس تشریف لائے۔ دشمنوں نے یورش کر دی۔ آپ نے شیر کی طرح حملہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں 80 دشمنوں کو قتل کر ڈالا۔ بالآخر منقذ بن مرہ عبدی اور ابن نمیر نے سینے پر نیزہ مارا۔ آپ کے ہاتھ سے انان فرس چھوٹ گئی اور آپ گھوڑے کی گردن میں لپٹ گئے۔ گھوڑا جس طرف سے گزرتا تھا آپ کے جسم پر تلواریں لگتی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا جسم پارا پارا ہو گیا۔ آپ نے آواز دی، بابا جان خبر لے لیجئے۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے قبل حضرت زینب پہنچ گئیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ زینب نے وہاں پہنچ کر اپنے کو علی اکبر پر گرا دیا۔ امام حسین نے انہیں خیمے میں پہنچایا اور علی اکبر کے چہرے سے خون صاف کیا اور کہا، اے بیٹے، تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی اکبر کو خیمے میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن ہر قسم کے ضعف نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ بالآخر بچوں کو آواز دی کہ بچوں آؤ اور میری مدد کرو۔ چنانچہ بچوں کی امداد سے حضرت علی اکبر کا لاشا خیمے کے قریب لایا گیا اور مغدورات عصمت میں کوہرام عظیم برپا ہو گیا۔ علامہ اربلی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام بے یار و مددگار ہو گئے تو آپ خود بمقصد شہادت میدان میں تشریف لے آئے، اور وہاں پہنچ کر آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی۔ جنوں کے ایک عظیم گروہ نے سعادت نصرت حاصل کرنے کی خواہش کی، آپ نے انہیں دعائے خیر دی، لیکن ان کی نصرت قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ مجھے شرف شہادت حاصل کرنا ہے، اور میں نے یہ آواز استغاثہ اتمام حجت کے لیے بلند کیا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ دشمنان خدا اور رسول کے لیے میری مدد نہ کرنے کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ ابھی آپ جنوں سے محو گفتگو تھے کہ ناگہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی کمال علالت کے باوجود ایک عصا لیے ہوئے خیمے سے نکل آئے۔ امام حسین نے جناب ام کلثوم کو آواز دی، بہن فوراً عابد بیمار کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سادات کا سلسلہ نسب و نسب بھی ختم ہو جائے۔ امام حسین نے آواز استغاثے کا اثر جب اپنے خیموں کے باشندوں پر دیکھا تو فوراً واپس تشریف لا کر سب کو سمجھایا اور اپنی موت کا حوالہ دے کر اسرار امامت امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد فرمائے۔ آپ روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ بروایت جناب سکینہ گھوڑے کے سم سے لپٹ گئیں۔ امام حسین نے انہیں سینے سے لگایا، رخسار کا بوسہ دیا، صبر کی تلقین کی اور جناب زینب کو سکینہ کی نگہداشت کی ہدایت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر کو جنہوں نے بروایت اپنے کو جھولے سے گرا دیا تھا، امام حسین نے بڑھ کر اپنے آغوش میں لے لیا اور مقتل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میدان میں پہنچ کر آپ ایک ٹیلے پر بلند ہوئے اور آپ نے قوم اشقیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، میں اپنے ششماہے بچے کو پانی پلانے کے لیے لایا ہوں۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے اور اس کی زبان سوکھ گئی ہے۔ خدا را اسے پانی پلا کر اس کی جان بچا لو، اور سنو، اگر میں تمہارے زوم ناقص میں گناہ گار ہو سکتا ہوں تو میرے اس معصوم بچے میں گناہ کی صلاحیت نہیں ہے، یہ تو بے خطا ہے۔ اس صدائے پر تاثیر کا اثر یہ ہوا کہ لشکر کا مزاج بگڑنے لگا، شقیل و قلب لشکری بھی رو پڑے۔ عمر سعد نے جب یہ دیکھا تو فوراً حرملہ ابن کاہل ازدی کو حکم دیا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو نو کے تیر سے قطع کر دے۔ حرملہ شقی نے ایک تیر سے شعبہ چلے کمان میں جوڑا اور گلوے علی اصغر کی طرف چھوڑ دیا۔ تیر زہر میں بجھا ہوا تھا، حضرت علی اصغر کے گلے پر لگا اور اس نے علی اصغر کے گلے کے ساتھ امام حسین کا بازو بھی چھید دیا۔ امام حسین نے بچے کو سینے سے لگا کر اس کے خون سے چلو بھر لیا اور چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے۔ جواب آیا، یہ خون ناحق ہے، اسے اس طرف نہ پھینکیے ورنہ قیامت تک کے لیے بارش کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ امام حسین نے چاہا کہ اس خون ناحق کو زمین کی طرف ہی پھینک دیں۔ ادھر سے بھی جواب آیا کہ قیامت تک کوئی اناج نہ اگے گا۔ یہ سن کر امام حسین نے اس معصوم کے خون کو اپنے چہرے مبارک پر مل لیا اور فرمایا، میں اسی طرح اپنے جد نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ننھی سی قبر تلوار سے کھودی اور اس میں حضرت علی اصغر کو دفن فرما دیا۔ ویورز، کربلا کا واقعہ بہت زیادہ دردناک ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ پورے واقعے کو سمجھے یا بیان کرے، تو اسی لیے یہیں پر آج کی ویڈیو کو روکتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔